بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے اکثر نے ان سے منہ موڑا، پس وہ نہیں سن رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں جن کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، بس تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، بس تم سیدھے رہو اسی کی طرف اور اسی سے معافی چاہو۔ اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو موقوف ہونے والا نہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس نے زمین میں ان کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دی، اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دی 4 دن میں، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے؟ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تم کو اسی طرح کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عذاب عاد و سمود پر نازل ہوا، جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا، بس ہم اس چیز کے منکر ہیں جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا یہ حال تھا کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا، اور انہوں نے کہا کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے؟ تو ہم نے چند منحوس دنوں میں ان پر سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور ان کو کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا، تو ان کو عذاب ذلت کے کڑک نے پکڑ لیا اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آپ کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر وہ جدا جدا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے کہ ہم کو اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اسی کے پاس تم لائے گئے ہو، اور تم اپنے کو اس سے چھپا نہ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں۔ لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، اور تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا، بس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھایا، اور ان پر وہی بات پوری ہو کر رہی جو جنات اور انسانوں کے ان گروہ پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔
بے شک وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو، بس ہم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی آگ، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کفر کرنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنات اور انسانوں میں سے ہم کو گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈالیں گے تاکہ وہ ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے، غفور و رحیم کی طرف سے مہمانی کے طور پر۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ آپ جواب میں وہ کہیے جو اس سے بہتر ہو، پھر آپ دیکھو گے کہ آپ میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا۔ یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیبے والا ہے۔ اور اگر شیطان آپ کے دل میں کچھ وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ بس اگر وہ تکبر کریں تو جو لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں وہ شب و روز اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ زمین کو مرجھائی حالت میں دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو الٹے معنی پہچانتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ جو کچھ چاہے کر لو، بے شک وہ دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی نصیحت کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی، اور بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے، اس میں باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکیم و حمید کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ آپ کو وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں۔ بے شک آپ کا رب مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس کتاب کو عظیم قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں کہ عجمی کتاب اور عربی لوگ؟ کہہ دیجئے کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ لوگ گویا کہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف پیدا کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے ان کو بے چینی میں ڈال رکھا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو شخص برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کا علم اللہ ہی سے متعلق ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، مگر یہ سب اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس کا مدعی نہیں، اور جن کو وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے،
اور اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد جو کی اسے پہنچی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس کے پاس بھی میرے لیے بہتری ہی ہے۔ پس ہم ان منکروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو مخالفت میں بہت دور چلا گیا۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ سن لو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ سن لو، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔